نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو منافق تھے۔ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جن کا ذکر منافقوں کا کیا گیا ہے وہ دو قسم کے منافق تھے۔ ایک منافق تو وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آ کے کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب کفار کے پاس چلے جاتے وہاں جا کے کہتے نہیں ہم تو مسلمانوں کے پاس رکے اس لیے تھے تاکہ ان کے راز معلوم کریں، ان کی باتیں معلوم کریں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک منافق یہ تھے۔ اور دوسرے منافق یہ تھے کہ جب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ کا دیدار کرتے، آپ کی باتیں سنتے تو دل ان کا کہتا کہ ہاں یہ باتیں سچی ہیں، ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے کفار کے پاس پھر کہتے نہیں بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن اسلام کے اندر پابندیاں بہت ہیں، پھر تو بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پھر تو ان کی مرضی پر چلے گا۔ ایک تو وہ منافق جو سرے سے اسلام کو اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے، اور دوسرے یہ منافق جو اچھا تو سمجھتے تھے لیکن پابندیاں قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ دو قسم کے منافق۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم نے ان کا نقشہ بیان کیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم نے دین کو قبول نہیں کرنا نہ کرو، لیکن کم از کم زمین پر فساد تو نہ کرو۔ قالوا، وہ لوگ کہتے انما نحن مصلحون، ہم کب فساد کرتے ہیں؟
ہم تو فساد کو مٹانے والے ہیں، ہم تو صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ فسادی تھے، قرآن کریم ان کو فسادی کہا ہے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو کوئی فساد نہیں کیا، ہم تو لوگوں کو ملانے والے ہیں، صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں خبردار، الا انہم هم المفسدون، تم تو فسادی ہو، فساد کرتے ہو، ولکن لا یشعرون، لیکن تمہیں تمیز نہیں ہے، تو شعور نہیں ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ٹھیک ہے اگر تم فساد نہیں کرتے، امن پسند ہو، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تو پھر ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ۔ اسلام جو ہے دین ہے، دین پیار محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا دائی ہے، اسلام امن کا دائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگر تمہارا نظریہ یہی ہے تو پھر ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے کہ وہ ایمان لائے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے یہ ایمان لائے ایسے تم ایمان لاؤ۔ وہ ایمان کیسے لائے؟ اس طرح ایک نوجوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہودی نوجوان، اور آ کر کہنے لگا میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ کا دین بہت اچھا ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سوال یہ کیا کرتے تھے کہ تمہارے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ابو فوت ہو گئے، اماں ہیں، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میری ماں کافر ہے، یہودی ہے، میں کیسے خدمت کروں اس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں ہوتی ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، ماں ہوا کرتی ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ اگر تم ماں کی خدمت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ چلے گئے، اب گھر گئے، اب مسلمان ہو چکے تھے، اب اللہ کے نبی کی ہر بات ماننا ان پر لازم تھی۔ اب وہ خدمت کرنے لگا، ماں کو پانی کی ضرورت ہے فوراً لا کے دیتا ہے، ماں جوتے تلاش کرنے لگی فوراً آگے کر دیتا ہے، ہر طرح کا خیال کرنے لگا۔ تو ماں نے اپنے اس بیٹے کے اندر جب یہ تبدیلی محسوس کی، ایک تبدیلی تو آج ہم محسوس کر رہے ہیں نا، جو پاکستان میں آئی ہے تبدیلی، ایک تبدیلی اس ماں نے اپنے بیٹے میں محسوس کی۔ تو کہنے لگی بیٹا تو میرے سر میں تیل لگاتا ہے، میرے سر کی مالش کرتا ہے، میرے پاؤں دباتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، ہر طرح کا میرا خیال کرتا ہے، آج سے پہلے تو ایسا نہیں تھا، آج سے پہلے تو بھی اسی گھر میں، میں بھی اسی گھر میں، تو میرا بیٹا، میں تیری ماں، لیکن آج سے پہلے تو نے ایسی کبھی خدمت نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ نوجوان کہنے لگا اماں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا حکم ہے والدین کی خدمت کرو، اب میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ ماں جو یہودی تھی کہنے لگی اچھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟ کہ ہاں، کہ اگر تیرے نبی نے یہ میری خدمت کرنے کے لیے تجھے کہا ہے تو وہ نبی بھی اچھا ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے، تو پھر مجھے بھی لے چل، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے، یہ تو ایک بہت پیاری چیز ہے، کوئی قریب آ کے تو دیکھے۔ ماں آئی تو ماں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ فرمایا ایسے اسلام لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے،
ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی ہو اور فقیر بھی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا، بادشاہ ہوگا تو وہ بادشاہ ہی ہوگا، فقیر ہوگا تو وہ فقیر ہی ہوگا۔ لیکن میرے نبی نے کیسے شاگرد تیار کیے، صحابہ پر کیسی محنت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بھی ہیں فقیر بھی ہیں، بادشاہ ہوتے ہوئے فقیر ہیں، اور بادشاہ ایسے کہ جس کا حکم ہوا پر چلتا ہے۔ بادشاہ ایسے ہیں جن کا حکم دریا مانتے ہیں، زمین مانتی ہے، پہاڑ مانتے ہیں، جنگل کے درندے ان کا حکم مانتے ہیں۔ بادشاہ ایسے، اور ایسے بادشاہ کہ جب کوئی لب کھولتے ہیں، اپنا مشورہ دیتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو، تو اللہ اس کے مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں۔ بادشاہ تو ایسے ہیں، اور بادشاہ ایسے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بادشاہ تو ایسے ہیں کہ کملی والے پیغمبر نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، شیطان اس راستے پر نہیں آتا۔ دنیا کا یہودی کہتا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو دنیا کے اندر کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ آج اگر کسی کو رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، رات کو جس کو سوتے میں گندے خواب آتے ہو یا ڈر لگتا ہو، اسے چاہیے کہ یہ شہادت والے انگلی سے اپنے سینے پر اس طرف حضرت اور اس طرف عمر لکھ لے۔ حضرت عمر اپنے سینے پر لکھ لے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حضرت عمر کا نام جہاں آتا ہے شیطان وہاں نہیں آتا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو رات کو ہم ڈرتے ہیں، غلط خواب آتے ہیں، بچے رات کو ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، یہ شیطانی خواب ہیں۔ اگر آپ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے حضرت عمر لکھ کر سو جائیں گے تو سکون سے سوئیں گے، شیطان وہاں نہیں آئے گا۔ جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں آیا کرتا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بادشاہ تو ایسے ہیں اور فقیر ایسے ہیں، رات کو گھوڑا اٹھاتے، گلیوں کے اندر چکر لگاتے ہیں، اکیلے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، ہاتھ میں گھوڑا ہے اور عمر گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ کہیں کوئی بیمار تو نہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں، ایک ایک کی خبر گیری کرتے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا پیاسا مر جائے، کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا تیرے دور حکومت میں کتا پیاسا کیسے مرا؟ چکر لگا رہے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی تو ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو اس گھر کے اندر سے کسی کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے دروازے کے پاس۔ ماں اور بیٹی کا جھگڑا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیٹا دیکھو ابا تیرا فوت ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی، تو یتیم ہو گئی، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، بس ایک گائے یا بکری ہے، اس کا دودھ ہے، اسی سے ہمارا گزارا چلتا ہے، تھوڑا سا پانی ملا لو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائیں گے، گزارا اچھا ہو جائے گا۔ ماں کہتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی تجھے پتہ نہیں یہ حکومت کس کی ہے، دور کس کا ہے؟ عمر کا دور ہے نا؟ ہاں عمر کا دور ہے۔ کہا نا اگر عمر کو پتہ چل گیا پھر تیری اور میری خیر نہیں ہوگی۔ ماں کہتی کوئی بات نہیں، دودھ کے اندر پانی ملا لو، کون سا عمر اس وقت دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں پانی نہ ملاؤں گی، نہ ملانے دوں گی۔ اولاد کی تربیت دیکھیے،
ہاں، میرے پیغمبر کا دین، قرآن کا حکم ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کے اندر نجات ہے، سچ میں نجات ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بیٹی کہنے لگی نہیں امی جان، میں آپ کو دودھ کے اندر پانی نہیں ملانے دوں گی۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نشان لگایا، چلے گئے، رات گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی تو قاصد کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر کے اندر ماں بیٹی ہے، ان کو میری عدالت میں پیش کرو۔ عدالت کہاں لگتی تھی؟ وہاں کوئی کورٹ تھوڑی تھی، عدالت یہی مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی یہی عدالت تھی، آگے مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ اکبر، چلو بھائی امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ قاصد آیا، بلا کے لے گیا، ماں آگے آگے، بیٹی ساتھ ساتھ۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا لگتا ہے رات والی بات عمر کو پہنچ گئی ہے، رات والی بات عمر کو پہنچ گئی، عمر کو پتہ چل گیا ہے۔ بیٹی بالکل مطمئن، کیونکہ میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں۔ ماں کانپ رہی ہے، آج خیر نہیں، آج خیر نہیں۔ آگئے جب عمر کی عدالت میں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی جو جملے تو نے رات کہے وہ جملے اب بھی کہو، اب بھی کہو۔ تو بیٹی نے کہا میں نے کہا تھا اپنی امی سے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہا بیٹی ایک دفعہ پھر کہو، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کہا بیٹی ایک دفعہ پھر کہو، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ تیری بچی کتنی خوش نصیب ہے، تو اپنی اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے، میں اپنے بیٹے سے نکاح کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی کے ساتھ کر دیا۔ یہ تربیت ہے، اولاد کی ایسی تربیت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ تربیت ہے، باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہم بچے سے کہتے ہیں جاؤ ابو بتا دو ابو گھر پہ نہیں ہے، وہ بچہ بھی ویسے ہی جا کے بتاتا ہے ابو جی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے۔ یہ اس دور کی بات نہیں، دور حاضر کی بات ہے۔ وقت کا شیخ الحدیث پاکستان بننے سے پہلے اونٹ گاڑیوں پر بارات جایا کرتی تھی، شادی میں جانا تھا، گاڑیاں تھی نہیں، مولانا نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹیوں کو تیار کیا، اور وہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، علم کا سمندر تھے۔ سائڈوں میں پھٹے لگائے، اوپر پردہ ڈال دیا، بیوی کو اور بیٹیوں کو بیل گاڑی میں بٹھایا، خود بیل گاڑی چلا کے جا رہے ہیں۔ رستے میں خیر خواہ آ گئے، روک لی گاڑی۔ مولانا نے پوچھا کیا بات ہے؟ ڈاکو تھے وہ، کہنے لگے نکال دو جو کچھ ہے۔ مولانا نے کہا گاڑی سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ہمارے پاس جو پیسے جو زیور ہے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، گاڑی کے نزدیک نہیں آنا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ مولانا نے کپڑا اٹھایا اور تھوڑا سا منہ اندر کر کے کہا میری بیٹیوں تمہارے پاس جو کچھ ہے سونا پیسہ زیور مجھے دے دو، اور میں ان ڈاکوں کو دے دوں، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے جو زیور وغیرہ تھے سارے دے دیے، پیسے بھی دے دیے۔ مولانا نے وہ سارے پیسے زیور ان ڈاکوں کو دے دیے، یہ لے لو جاؤ۔ اب ڈاکو مال لے کر چلے گئے، مولانا بیل گاڑی لے کے آگے گئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو گاڑی کے اندر سے جو بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔
تو مولانا نے سمجھا بھی شاید پیسے چلے گئے، زیور چلا گیا، اس وجہ سے رو رہی ہیں۔ تو تھوڑا سا پردہ ہٹایا، بولا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹی کہتی ہے ابا آپ نے دے دیا نا سب کچھ ڈاکوؤں کو، آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، میری انگلی میں ایک چھلا رہ گیا ہے، تو آپ یہ بھی اتار کے دے دیں، کہیں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کا یہ جھوٹ پکڑا نہ جائے، یہ چھلا بھی دے دیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اللہ گواہ ہے میں سب کچھ دے دوں گا، چھلا ہمارے پاس رہ گیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا مولانا سب کچھ تو دے دیا تھا، وہ چھلا چھپا کے کیوں رکھا؟ ابا جی یہ بھی لے جائیے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ وہ چھلا لیا، گاڑی کھڑی کی ایک طرف، مولانا نے دیکھا وہ جا رہے ہیں، ان کو آوازیں دیتے ہوئے کہ رک جاؤ بھائی، رک جاؤ رک جاؤ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب دوڑے آ رہے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں اس نے کوئی بندے بلا لیے ہوں یا پولیس بلا لی ہو، وہ ڈاکو بھی دوڑ پڑے۔ اب ڈاکو آگے آگے، مولوی صاحب پیچھے پیچھے۔ مولوی صاحب نے کہا بھی رک جاؤ میری بات تو سنو، رک جاؤ۔ وہ رک گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا میں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ میرے پاس جو مال ہے میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے، سب کچھ مل گیا تمہیں، لیکن یہ چھلا میری بیٹی کی انگلی میں رہ گیا تھا، میری بیٹی نے مجھے دے دیا کہ ابا جی یہ جا کے ان کو دے دو، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ جھوٹے نہ کہلائیں، یہ بھی دے دو جا کے۔ وہ چھلا میں تمہیں دینے آیا ہوں تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، یہ لے لو چھلا۔ جب چھلا ان کو دیا اور ڈاکو نے دیکھا، چھلے کو بھی دیکھا، پھر ایک نگاہ اٹھائی مولوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں کہ ہمیں لوٹ لیا انہوں نے، کوئی ملال نہیں، بس خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے جو اللہ کو گواہ بنا کے جو بات کہی تھی آج میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ اللہ جس طرح میں یہاں دنیا میں سرخرو ہوا اسی طرح مجھے حشر کے اندر بھی سرخرو فرما۔ تو جب ڈاکو نے یہ دیکھا، چہرہ دیکھا مولانا کا، کوئی دکھ کے آثار نہیں، کوئی ملال نہیں، تو ڈاکو چیخے مارنے لگے، مولانا ہم تو لوٹتے ہیں، لوگ چھپاتے ہیں، اور آپ خود دینے آئے ہو، بس یہ مال بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، اور ہمارے حق میں دعا کرنا، ہم آج سے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں نہ چوری کریں گے نہ ڈاکہ ڈالیں گے، ہم توبہ کرتے ہیں، تمہاری ایمانداری نے ہمیں توبہ مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں اور آپ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو اللہ کی قسم قیامت والے دن نہ آپ شرمندہ ہوں گے نہ ہم شرمندہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، ایمان لاؤ، کیسے؟ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کے اوپر سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جب نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا، بڑی مشکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، یا اندر والا پاؤں باہر کر دو یا باہر والا اندر کر دو، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا، آپ نے کہا جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے، آپ کا حکم ہو، ہم اپنا آرام اور سکون نہیں دیکھتے، ہم تو آپ کا حکم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے گئے، بکریوں کے باڑے میں گئے تو وہاں دیکھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے باڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ابو درداء تم یہاں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا، جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ کہا میں نے تو مسجد والوں کو کہا تھا
میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جاؤ، اوپر سے پھلانگ کرنا ہو، میں نے مسجد والوں سے کہا تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آپ کا حکم تھا۔ انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، پھر وہ ہماری طرح نہیں کہتے تھے استاد جی یہ کیسے ہوگا، پھر اس میں سے کیڑے نکالنا، اس کی تحقیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا، نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے یہ لب اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتے، زبان نبی کی ہے، حکم اللہ کا ہے، تو تصدیق کرنے کی کیا ضرورت، تحقیق کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بس کہہ دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے اَنُؤْمِنُ، ہم نہیں ایمان لاتے، کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، یعنی وہ لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے لگے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان کے نزدیک عقل مند وہ تھے جن کے پاس باغات ہو، محل ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، برادری ہو۔ اور صحابہ کرام کا عالم کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، کبھی کچھ کھانے کے لیے مل گیا، کبھی فاقے، کبھی پیٹ بھرا ہوا ہے، کبھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ عالم تھا۔ ہم جب عمرے پر تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی، ریاض الجنہ کے سامنے وہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، جہاں اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں بھی وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک دم میرے دل میں خیال آیا، بے شک نقشہ بدل گیا، اس وقت کچا چبوترا ہوگا، آج پکا ہے، لیکن جگہ وہی ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ وہی جگہ ہے جہاں ابو بکر بیٹھا ہوگا، یہاں عمر بھی بیٹھے ہوں گے، یہاں ابو ہریرہ بھی بیٹھا ہوگا، یہاں بلال بھی بیٹھا ہوگا، یہاں طلحہ و زبیر بھی بیٹھے ہوں گے۔ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جگہ ہر کسی کو نصیب کرے۔ تو کہنے لگے کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ الا انہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب کافروں سے ملاقات ہوتی ہے مسلمانوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، پھر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب ان سے الگ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، پھر اس پر وہ سوار ہو جاتا ہے، پھر ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ، پھر اس کا جواب اللہ خود دیتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، وہ ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے تھے، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ کیسی تجارت کی انہوں نے؟ انسان تاجر جو ہے وہ اچھی چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی چیز خریدوں اور اچھی چیز خریدوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک الذین اشتروا، جنہوں نے خرید لیا والضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ایسے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو تجارت کرنی بھی نہیں آتی۔ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اپنا پتہ نہیں ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں خود بے وقوف ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔
سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں سب سے عام چیز ہے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، پھر ان کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ایمان والے جو ہے صحابہ اکرام جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ان کے ایمان کی تصدیق اللہ نے خود کی ہے، اور جو ایمان نہ لائے گمراہ رہے اور ہنستے رہے صحابہ کرام پر اور کہتے کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ابو جہل نے پوچھا نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کتنے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 10 ہیں۔ اس وقت اسلام کی ابتدا تھی، 10 لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ 10 آدمی ہیں۔ ابو جہل نے کہا میرے ساتھ پورا مکہ ہے، میرے ساتھ برادری ہے، خاندان ہے، لوگ ہیں، وڈیرے ہیں، تم 10 ہو کے کیا کرو گے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل آج ہم 10 ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر 10 نہیں رہیں گے، 10 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، 10 کروڑ بھی نہیں ہوں گے، پھر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے نبی کا جھنڈا بلند ہوگا، میرے نبی کا نام روشن ہوگا۔ ایک وقت آئے گا، آج تو ہم 10 ہیں نا، کہ ایک وقت آئے گا آسمان سے زمین تک جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہی وہی محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہم اپنے نبی کے نام کو اتنا بلند کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اللہ رب العزت نے یوں بیان کی ہے کفار کی، منافقین کی، کہ جس طرح جنگل ہو، اندھیرا ہو اور ایک آدمی آگ جلائے، روشنی کرے، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آگ جلائی، اب آگ جل رہی ہے، اس کو اپنے دائیں بائیں آگ کی روشنی میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگ بجھ گئی، پھر کچھ نظر آتا ہے، ختم ہو گیا، اور آگ جلائی، آگ کے اندر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگ جلانے کے باوجود اگر ہم اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لیں، آگ اس کے کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، انہیں دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہی مثال بیان فرمائی کہ جنگل میں جا رہے ہو اور آپ نے دیکھا بارش ہو رہی ہو، بارش کے دنوں میں بادل پر بجلی چمکتی ہے، اور کافر اور منافق لوگ ان کی مثال بیان فرمائی، جب بجلی چمکی تو ان کو تھوڑا سا راستہ نظر آیا، وہ تھوڑا سا چلے۔ اب بجلی مستقل تو نہیں چمکتی، وہ چمکتی ہے بند ہو جاتی ہے، چمکتی ہے بند ہو جاتی ہے۔ کہا جب بجلی چمکی وہ چلے، بجلی بند ہو گئی، رک گئے، پھر بجلی چمکی، پھر چلے، پھر بجلی بند ہو گئی، پھر رکے۔ یہ ان منافقین کی نشانی بتائی ہے، وہ محتاج ہے اس چیز کے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، برق کہتے ہیں بجلی کو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو پھر اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، پھر خوف کھاتے ہیں، اور واقعی وہ آواز خوفناک ہوتی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، کہیں ایسا تو نہیں کہ موت واقع ہو جائے، بجلی زمین پر گر جائے، کانوں کے اندر انگلیاں لے لیتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا جب بجلی آتی ہے نیچے تو بس وہ بجلی کے اندر جتنا ان کو رستہ نظر آتا ہے اتنا ہی چلتے ہیں، وہ اس کے بعد پھر رک جاتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے کافر اور منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ جو ہوگا، سب سے نچلا درجہ وہ منافقین کے لیے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا اینڈ کا آخری درجہ جو ہے وہ منافق کا ہوگا۔
منافق کی نشانی بتا دی، تیرے پاس چلے گئے تیری بات کر دی، میرے پاس آ گئے میری بات کر دی، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، یہ منافق ہے۔ فرمایا سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرو۔ اور جب کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کسی کو پیسے دے رہے ہو، کوئی قرض لے رہے ہو، اسے تحریر کر لیا کرو، گواہوں کے سامنے پیسے گن کے دو، گن کے لو اور تحریر کر لو اس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پیسے ادھار لے لیے، امام صاحب جس نے پیسے لیے اس کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے تھے کہ کہیں یہ پانی سود کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ پیسے تو پیسے کے بدلے میں آ جائیں گے نا، پانی تو وہ اضافی خدمت کر رہے، کہیں سود کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گزر رہا ہوں، سامنے سے وہ بندہ آیا جس نے مجھ سے قرض لیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بندہ رستہ چینج کر لے، تبدیل کر لے، بجائے اس کے امام صاحب نے رستہ تبدیل کر لیا کہ میری وجہ سے کہیں اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ امام صاحب نے خود اپنا رستہ تبدیل کر لیا کہ میری وجہ سے ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کیا نوازا تھا اللہ رب العزت نے۔ ایک سائل نے سوال کیا، بعض لوگ بے ڈھنگے سوال کرتے ہیں، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس نے سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ بتاؤ پخانے کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ اب بتاؤ، یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ لیکن امام صاحب سے سوال کیا۔ امام صاحب نے کہا جب تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب کئی دن گزر جائے تو پھر کڑوا ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، کیا آپ نے چکھ کے دیکھا ہے؟ اب بتاؤ، ایمانداری سے ہم جیسا ہوتا ہم پٹائی کرتا کہ نہیں، اس کی گلے پڑ جاتا نا، لیکن وہ وقت کے امام تھے، وہ وقت کے امام تھے۔ ایک بچہ بارش کی وجہ سے پاؤں پھسلا گر گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر اس بچے کو اٹھایا، کپڑے جھاڑے اور پوچھا بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ بچہ کہتا ہے حضرت میں گر گیا ہوں، میرے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی، میرے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا آپ نے چکھ کے دیکھا ہے؟ کیسے پتا آپ کو کہ جب تازہ ہو تو پخانا میٹھا ہوتا ہے، جب کچھ دن گزر جائے سوکھ جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے؟ کوئی دلیل؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکھی ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، مکھیاں ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں، کڑوی چیزوں پر نہیں بیٹھا کرتی۔ پخانا تازہ ہوتا ہے مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور جب سوکھ جائے گا تو کڑوا ہوتا ہے، سوکھے ہوئے پخانے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے سوال کیا، کہنے لگا وہ آپ کے ابو فوت ہو گئے نا، میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں، تو کرنا چاہ رہا ہے، میری والدہ بھی ایگری ہے کہ نہیں، میں پوچھ لوں تو میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا۔ امام صاحب یوں کھڑے ہوئے تھے، جب اس سے کہا نا میں پوچھ لوں، امام صاحب نے یہ قدم اٹھا کے اپنے گھر کی طرف یوں رکھا، ابھی دوسرا قدم اٹھایا نہیں تھا کہ وہ بندے نے چیخ ماری، گرا اور تڑپ کے مر گیا۔ اللہ نے فوراً بدلہ لے لیا ان سے، فوراً بدلہ لے لیا اللہ نے۔ اللہ اس زمین پر اپنے کسی نیک بندے کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتے، کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ درس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے نمازیوں کو ماشاءاللہ یہ تو جمعے میں سنتے رہتے ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں،
ان کو بھی تھوڑا سا موقع ملے قرآن کریم کو سمجھنے کا، نوجوانوں کو بھی موقع ملے قرآن کریم کے سمجھنے کا۔ ہم قرآن کریم تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں۔ یہ ہماری قرآن رہنمائی کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک نصاب ہے، ایک نصاب ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ فرمایا کافر اور منافق کی مثال تو ایسے ہے کہ بجلی چمکی اور اس کو رستہ نظر آیا، اتنا چلا، اس کے سامنے پھر اندھیرا ہے، پھر بجلی چمکی، تھوڑی دیر چلا، پھر اندھیرا آیا، پھر رک گیا، اور بجلی کڑکی تو فوراً کانوں کے اندر اس نے انگلیاں لے لی۔ لیکن مسلمان کے لیے تو یہ روشن ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو تو کہیں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان کو تو کہیں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ان سے عطا فرمایا، وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی روشنی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے، اور قرآن جہاں سے بھی پڑھو شفا ہے، جہاں سے پڑھو شفا ہے، شفا کی نیت سے پڑھو گے شفا ہے۔ قرآن کریم تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بس 2 رکوع مکمل ہو گئے، تیسرا رکوع انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بھائی کے ذہن میں کوئی بات ہو وہ پوچھ لیا کرے، میری بہنوں کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو وہ تحریر کر کے لے آیا کریں، انہیں انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ اور دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا